السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہمارے دین میں جو سیکریفائس ہے، جو قربانیاں ہیں، اس کی اللہ کی نظر میں بہت قدر ہے. اور اصل میں ہم اگر کبھی بقرعید وغیرہ میں بھی کوئی جانور قربان کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ کو اس کا گوشت، اس کے خون سے کوئی مطلب نہیں ہے. وہ تو ہمارا ایمان دیکھتا ہے اور ہمارے تقوی سے اس کو مطلب ہے. ہمارا کنیکشن کیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، اس چیز سے مطلب ہے اللہ کو. کیونکہ اس دنیا کی زندگی اور ہمارے جو جسم ہے اور ہمارا جو آس پاس ساز و سامان ہے، اس کی کوئی قدر و قیمت اللہ کی نظر میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، لیکن اس دنیا کو ہمارے لیے بنایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ. اس دنیا کو تمہارے لیے خلقت کی گئی اور تمہیں آخرت کے لیے پیدا کیا گیا. تو ہم جو انسان جب اپنے بارے میں دیکھتا ہے تو ہم لوگوں کو لگتا ہے کہ ہماری زندگی جو ہے، لائف، جب ہم لوگ بولتے ہیں ورڈ لائف اور زندگی، تو ہم یہ 50-60 سال کا کوئی ایک جو حصہ ہے اس کو زندگی سمجھ رہے ہوتے ہیں. اصل میں ایک نظریے سے اگر دیکھا جائے تو انسان جو ہے وہ کبھی نہ مرنے والی چیز ہے، جیسے امورٹل کہتے ہیں انگلش میں. انسان کبھی نہیں مرنے والی چیز ہے، انسان ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہے گا. اس دنیا میں آنکھ بند ہوگی تو اگلی دنیا میں آنکھ کھل جائے گی، پھر اس کے بعد وہاں پہ بھی جسم بنے گا، وہاں پہ بھی زندہ ہوں گے، وہاں پہ بھی آگے چلیں گے، اور وہاں پہ پھر کبھی موت نہیں ہے. اور اس سے پہلے بھی تھے ہم. تو یہ دنیا میں آئے ہیں جو ایک چھوٹا سا سیکشن ہے، بس چھوٹا سا گیپ ہے. باقی ہمیشہ بہت پہلے سے تھے اور بہت آگے تک، ہمیشہ تک تو رہیں گے. اور کچھ علماء تو اس طریقے سے بھی بیان کرتے ہیں کہ ہماری روح کو بھی وجود میں لانے سے پہلے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خیال میں یا ان کی پلاننگ میں تھے. تو ایک طرح سے دیکھا جائے تو ہم ہمیشہ سے تھے اور ہمیشہ رہیں گے. تو ہم لوگ جس طریقے سے انسان جو ورڈ ہے جو اس کو دیکھتے ہیں وہ بہت ہی چھوٹا ہو جاتا ہے. انسان اور جانور کو ہم ایک کر دیتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو بہت مختلف بنایا. ہمیں اس دنیا میں رہنا تھا تو اس دنیا کی حساب سے ہمیں ایک میڈیم چاہیے تھا. مثال کے طور پہ اگر ہمیں کوئی ٹی وی کا چینل چینج کرنا ہو تو ہمیں ریموٹ چاہیے رہتا ہے، اسی کے ذریعے آپ بات کر سکتے ہیں اس سے. تو اس دنیا میں رہنا ہے تو یہاں پہ غذا چاہیے. غذا انسان کیوں کھائے گا؟ اس کو کیوں من کرے گا جا کر کے وہ محنت کرے اور کھائے؟ اس کے لیے ذائقہ دے دیا. اس دنیا پہ ادھر ادھر موو کرنے کے لیے، چلنے پھرنے کے لیے آنکھیں دے دی. ایک دوسرے سے بات کرنے کے لیے اور علم لینے کے لیے، باتوں کو سمجھنے کے لیے زبان اور وہ بات کرنے کی صلاحیت دے دی، لینگویج دے دی. اور چیزوں کو فیل کرنے کے لیے، یہ آس پاس کی چیزوں کو، اس کے لیے اسکن اور ٹچ کرنے کی اور یہ سب چیزوں کی سینسیشن دے دی اللہ تعالیٰ نے. تو یہ سب ملنے کے بعد ان کے ذریعے سے پھر ہمیں آزمایا گیا، اور اس آزمائش کا نتیجہ جو ہے وہ آخرت میں ہمیں ملے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا میں چاہتے ہیں ہم سے کہ ہم جتنا ہو سکے اتنا اپنے آپ کو، اپنے وقت کو، اپنے فریڈم کو، اپنے مال کو، اپنی صحت کو، اپنی ہر چیز کو، اپنی جو ذہنی صلاحیت ہے، سب چیز کو جتنا ہو سکے اتنا اللہ کی راہ میں وقف کریں، جتنا ہو سکے اس کو قربان کریں. جس طرح ہم روزے میں کرتے ہیں، رمضان جو ہے سب سے آئیڈیل ٹائم ہوتا ہے اس طرح کی باتیں کرنے کا، کیونکہ انسان کے پاس ہر چیز ہوتے ہوئے بھی وہ خود کو روک کے رکھتا ہے. کسی کو اگر انسان کہے کہ یار زیادہ خرچ نہیں کرنا چاہیے، سادگی والی زندگی رکھنی چاہیے، تو اگر وہ کہے یار اللہ نے مجھے دیا ہے تو میں جتنا من کرے میں خرچ کروں، حلال پیسہ ہے، تو یہ نظریہ جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے. وہی نظریہ جو ہے دین کا وہ سمجھانے کے لیے رمضان جیسی چیز آتی ہے کہ اپنے آپ کو روک کے رکھنا ایک مسلمان کی پہچان ہے.
چاہے اس کے پاس سامنے اچھے اچھے کھانے رکھے ہوں، لیکن روزہ ہے تو چاہے پورے سال گناہ کرنے والا مسلمان ہو، چاہے نمازیں نہ پڑھنے والا مسلمان ہو، لیکن وہ رمضان کے وقت میں اللہ سے ڈر کے کھاتا نہیں ہے کچھ، چاہے کچھ کوئی بھی نہ ہو، چاہے جتنا تھکا ہو وہ. تو ان چیزوں سے ہمیں سیکھنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے اور اپنے آپ کو ٹریننگ دینی چاہیے اور مضبوط کرنا چاہیے کہ اور سیکریفائس کریں اللہ کے لیے. اللہ کے سامنے جتنا ہو سکے اتنا کھڑے ہوں، سامنے اور پوشیدہ حالت میں بھی. جب کوئی نہ دیکھ رہا ہو تب بھی اپنے آپ کو گناہوں سے روکیں، اور اگر جب گناہ ہو جائیں تو اللہ سے توبہ کریں، یہ جانتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. قربانی جو ہے ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی کے بنا پہ انسانوں کو، چاہے غیر انبیاء ہوں، ان کو بے انتہا عروج دے دیتا ہے. اور اس کی ایک مثال جو ہے، اس کے لیے آج ایک صحابی کا قصہ سنیں گے انشاءاللہ. ان صحابی کا نام ہے عبداللہ بن حرام رضی اللہ عنہ. ہو سکتا ہے کچھ لوگ جانتے ہوں، ہو سکتا ہے کچھ لوگ نہیں جانتے ہوں. یہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے والد ہیں، عبداللہ بن حرام. اور ان کے ایک بیٹے تھے جابر، اور ان کی 8 بیٹیاں تھیں، اور ان کی اپنی والدہ بھی تھیں، اور ان کی بہن تھیں. وہ سب کافی سارے لوگ ان کے اسے سرپرستی میں تھے. تو گھر میں 2 ہی یہ مرد تھے امپورٹنٹ. ایک یہ تھے بوڑھے شخص، اور دوسرے تھے جابر رضی اللہ عنہ. تو بدر کا جب وقت تھا تو ان لوگوں نے ایک وہ قرعہ ڈالا، مطلب دونوں لوگوں کا نام لے کر کے لاٹس ڈالے کہ جس کا نام نکل گیا وہ جائے گا. تو بدر میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کا نام آیا تھا، وہ چلے گئے. جب اسلام کی دوسری جنگ کا وقت آیا تھا، جنگ احد، تب اس ٹائم پہ عبداللہ بن حرام رضی اللہ عنہ کا نمبر آیا تھا. دیکھیے یہاں پہ یہ بھی چیز ایک نوٹس کرنے کی ہے کہ جوان بیٹا گھر میں ہے لیکن پھر بھی لاٹس ڈال رہے ہیں کہ کون جائے گا، کیونکہ باپ کو خود کو بھی اتنی تڑپ ہے جانے کی. مطلب یہاں پہ یہ نہیں ہو رہا ہے کہ یار تم چلے جاؤ میں رک جاتا ہوں، یہاں پہ یہ ہو رہا ہے میں جاؤں گا، نہیں میں جاؤں گا، لیکن مجبوری میں کسی کو تو رکنا پڑے گا. تو کون رکے گا چیک کیا جا رہا ہے، کون جائے گا نہیں چیک کیا جا رہا ہے. یہ بڑا فرق ہو جاتا ہے اگر نظریہ انسان کا بدلے تو جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کو رکنا پڑا. ان کے والد جو تھے عبداللہ بن حرام، وہ سوچ رہے تھے یار اتنی 8 بیٹیاں ہیں اور اتنے سارے لوگ ہیں ڈیپینڈنٹ، کیا ہوگا ان کا. خیر وہ اپنے بیٹے کے حوالے کر کے ہر چیز وہ نکلتے ہیں احد کے میدان میں. اور جب جنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے تو بیچ میں مسلمانوں سے ایک مس ہینڈلنگ ہو جاتی ہے کہ مسلمانوں کو کچھ مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جو احد کا پہاڑ تھا اس کے اوپر معین کیے ہیں، اور انہیں کہا گیا تھا کہ اگر تم یہ دیکھو کہ ہماری باڈیز جو ہے، ہماری ڈیڈ باڈیز کو پرندے کھا رہے ہیں نوچ کر کے، تب بھی تم نیچے نہیں آنا جب تک حکم نہ مل جائے، جب تک آرڈر نہ آئے. تو وہ جو صحابہ تھے انہوں نے دیکھا کہ مسلمان جو ہیں آگے بڑھ رہے ہیں اور فتح ہو رہی ہے، اور کافر جو ہیں وہ سب بھاگنے لگے پیچھے کی طرف. تو مسلمانوں نے یہ تصور کیا کہ اب تو جیت گئے، جنگ تو ختم ہو گئی، جیت گئے. اور ان میں سے اکثر نے وہ پہاڑ چھوڑ دیا، وہ جگہ چھوڑ دی. وہ ایک ایسی اسٹریٹجی پہ جگہ تھی کہ سامنے سے کوئی بھی آئے گا تو اس کو آپ ایرو سے اور تیر کمان سے آپ ان کو نشانے میں لے سکتے تھے. تو بڑا مشکل ہو جا رہا تھا کافروں کو آگے آنے میں. تو اسی لیے وہ جب دوڑ کے آ رہے تھے تو ان پہ کافی ساری جب تیریں برسیں تو ان کی ہمت ٹوٹ گئی، اور اتنے میں پھر مسلمانوں نے اٹیک بھی کر دیا. تو جب ان لوگوں نے پہاڑ چھوڑ دیا تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اپوزٹ میں تھے. انہوں نے دیکھا نظر اٹھا کر کے تو ان کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ ایک اوپننگ ہے، اور وہ بہت ہی زیادہ ہونہار جرنیل تھے. تو جو کیولری ہوتی ہے، جو گھوڑے والے سپاہی ہوتے ہیں، ان کو لیڈ وہ کر رہے تھے. تو انہوں نے سارے گھوڑے لے کر کے پہاڑ کے پیچھے سے انہوں نے آ کے الٹا حملہ کر دیا. تو پیچھے سے گھوڑے آ گئے، حملہ کر دیا، اور آگے جو کفار تھے ان لوگوں نے بھی دیکھ لیا. ابو سفیان لیڈ کر رہے تھے ان لوگوں کو. تو
ان لوگوں نے بھی دیکھ لیا کہ یار پیچھے سے اٹیک ہو ہی چکا ہے, ایک دم بھگدڑ مچ گئی ہے, آگے سے ان لوگوں نے بھی اٹیک کر دیا, تو دونوں طرف سے ایک دم جیسے کہ بہت زیادہ شدید طریقے سے اٹیک ہو گیا. اب اس ٹائم پہ جو لوگ تھے ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کافی زیادہ چوٹ پہنچی, آپ کے دانت مبارک بھی شہید ہوئے تھے اس ٹائم پہ, اور کافی زیادہ خون بہا تھا, یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے تھے. تو اس وقت دو طرح کے لوگ تھے. کچھ لوگ تو زیادہ اکثریت میں وہ لوگ تھے جب اس بھگدڑ کو دیکھے تو وہ بیچارے ریٹریٹ کیے, سیفٹی کی طرف ریٹریٹ کیے کہ کچھ سمجھ میں تو آ نہیں رہا ہے. کچھ صحابہ تو صحابیوں کے ہاتھ سے ہی شہید ہو گئے, دکھ نہیں رہا تھا, نظر نہیں آ رہا تھا, اتنا گرد اڑ رہی تھی اور ہر طرف سے گھوڑے اور لوگ وہ تلوار چلانے میں آپس میں غلطی سے ایک دوسرے کو لگ جا رہی تھی. تو بہت سارے لوگ واپس نکلے, ریٹریٹ کیے. کچھ لوگ تھے جب وہاں پہ کھڑے تھے تو ان کے کان میں خبر اڑ گئی, رومر آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے. تو جب یہ ہوا تب تو جن کی ہمت کمزور تھی وہ تو ریٹریٹ کر گئے. ان لوگوں نے سوچا کہ اب کیا ہوگا, اب تو کوئی ہوپ نہیں ہے, ختم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں ہے, وہ شہید ہو گئے تو اب ہم کیا کریں گے. لیکن کچھ الگ مختلف قسم کے لوگ بھی تھے وہاں پہ, جیسے عبداللہ بن حرام رضی اللہ عنہ. انہوں نے سوچا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے رسولوں کو دنیا سے تب تک نہیں اٹھاتا جب تک ان کا مشن کمپلیٹ نہ ہو جائے, ہے نا. جب تک ان کا کام باقی ہے دنیا میں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ان کو رکھے گا دنیا میں. اور اگر اٹھاتا تبھی ہے جب مشن کمپلیٹ ہو گیا, مطلب اگر اٹھا لیا ہے تو مشن کمپلیٹ ہے. اور اگر رسول اللہ کا کمپلیٹ ہے مشن اور وہ آخری نبی تھے تو ان کے آگے کا کس کی ذمہ داری ہے؟ ہماری, مسلمانوں کی. یہ سب چیز ترنت ان کے ذہن میں, ایسی ان کی کنڈیشننگ ہوئی تھی, ایسی تربیت کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, ایسا دین ان کو سمجھ میں آیا تھا کہ وہ اللہ کے لیے ہر چیز کر رہے تھے اور رسول کے لیے نہیں کر رہے تھے. وہ کسی نام و نمود کے لیے, کسی وکٹری جیت کے لیے نہیں کر رہے تھے, وہ اللہ کے لیے کر رہے تھے. تو ان کو جیسے ہی یہ بات سمجھ میں آئی, ان کو سمجھ میں آیا کہ یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنا کام کر کے اللہ کے پاس چلے گئے, اب اگر ہم بنا اپنا کام کیے ختم ہو گئے تو یہ تو آخری ڈیفنس لائن تھی اسلام کی, وہ تو یہی لوگ تھے کچھ جو وہاں پہ کھڑے ہوئے تھے. باقی کچھ بوڑھے, بچے, عورتیں مدینہ میں, اور یہ باقی جو کچھ صلاحیت والے لوگ تھے وہ سب جنگ کے میدان میں تھے. تو یہ آخری لائن آف ڈیفنس تھی اسلام کی. یہ ختم ہو گئی تو اسلام ختم دنیا سے, اور آخری نبی تو آ چکے. تو ان کو سمجھ میں آیا کہ اب ہمارا کام ہے اسلام کو بچانا, ہم دیوار ہیں, اسلام کی شیلڈ ہم ہیں. تو عبداللہ بن حرام رضی اللہ سب الٹا دوڑ رہے ہیں پیچھے. یہ ایسے شخص جو اندر بھاگے کہ اب کام ہمیں ختم کرنا ہے, کمپلیٹ ہمیں کرنا ہے. سبحان اللہ. اور ایک دم شجاعت کے ساتھ بھاگے, اور کافی مطلب بیلنس خراب ہو گیا تھا, ان بیلنس کریٹ ہو گیا تھا. ایک بندہ کئی لوگوں سے فیس ہو رہا تھا. تو ان کے ایک بازو پہ چوٹ لگ گئی, تو ان کا بازو جو ہے لٹک گیا کٹ کر کے, باڈی سے الگ نہیں ہوا تھا. یہ دوسرے ہاتھ میں تلوار پکڑ کے لڑنے لگے, اور لڑتے لڑتے تھوڑی دیر لڑے. ان کو فیل ہوا کہ یہ جو بازو لٹک گیا ہے کٹ کے, اس میں مطلب یہ بڑا سوئنگ ہو رہا ہے, جھول رہا ہے, بڑا فوکس کرنے میں وہ کر رہا ہے. پین تو ہو ہی رہی ہوگی, ظاہر سی بات ہے, لیکن بڑا انکمفرٹیبل, لڑ نہیں پا رہے ہیں صحیح سے. مارنے جا رہے تو یہ ہاتھ لوز ہو گیا ہے بالکل, تو یہ سامنے چلا رہا ہے. اس کو اپنے پیر کے نیچے دبا کر کے اپنے ہی سے اپنی باڈی سے کھینچ کر کے ہاتھ اکھاڑ کے پھینک دیا اپنا. دس از دا ٹرو اسٹوری آف عبداللہ بن حرام رضی اللہ عنہ. اپنا ہاتھ اپنے ہی آپ سے اکھاڑ کر کے پھینک دیے کہ یہ اللہ کی راہ میں لڑنے نہیں دے رہا ہے مجھے, اتنا بڑا مشن ہے میرے سامنے, اسلام بچانا ہے مجھے مسلمان نہیں بچانا ہے, مجھے اپنے آپ کو نہیں, اپنے بچوں کو نہیں بچانا ہے. یہ چھوٹی جو سوچ ہوتی ہے مسلمان کی, خاص کر کے مسلمان کی, خاص کر کے انسان کی بھی نہیں, انسان پھر بھی بڑا سوچتے ہیں. مسلمان کی چھوٹی گندی سوچ ہوتی ہے نا کہ میرا گھرانہ, میری دیوار, میرے رشتہ دار. دوسرے مسلمان سے بھی جتنا مسلمان جلتا ہے اتنا دوسرے نہیں جلتے. اور یہاں پہ یہ بندہ
یہ صحابی جو ہیں یہ سوچ رہے ہیں کہ یار پورا اسلام میرے کندھوں پہ ہے، اسلام مجھے قائم کرنا ہے چاہے اکیلا ہوں، کیونکہ قائم تو اللہ تعالیٰ کرے گا نا، مجھے اپنا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر آخرت میں مجھ سے پوچھ لیے کہ تم اس موقع پہ تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے تھے، تم نے کیا کیا، تمہاری ذمہ داری تھی، تو گھس کر کے لڑے، ہاتھ کٹ کے لٹک گیا تو اپنے سے اکھاڑے ہاتھ پھینکے، دوسرے ہاتھ سے لڑے، وہ ہاتھ کٹ گیا جب، اس کے بعد باڈی پہ زخم لگے، اور جب اس کے بعد گرے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث ابن ماجہ کی حدیث نمبر 190، جابر رضی اللہ عنہ جب رو رہے تھے، میں آپ کو حدیث نریٹ کر کے بتاتا ہوں ڈائریکٹ۔ جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان سے ملے تو انہوں نے فرمایا کہ اے جابر، کیا میں نہیں بتاؤں کہ تمہارے باپ کو اللہ نے کیا کہا ہے؟ اور انہوں نے کہا کہ اے جابر، تم بڑے رنجیدہ دکھ رہے ہو، تمہارے جو دل ہے وہ ٹوٹا ہوا دکھ رہا ہے، ہارٹ بروکن دکھ رہے ہو۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، میرے والد جو ہیں شہید ہو گئے، اور اپنے پیچھے کافی زیادہ ڈیپینڈنٹس، مطلب جو ان کے اوپر ڈیپینڈ تھے لوگ، اولاد اور ہمارے گھر والے جو ہیں، ان کی بیٹیاں اور سب، کافی سارے ڈیپینڈنٹس اور کافی قرضے چھوڑ گئے اپنے پیچھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں وہ نہیں بتاؤں جو خوشخبریاں اللہ تعالیٰ نے اللہ کی طرف سے تمہارے والد کو ملی ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی یا رسول اللہ، بالکل۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سنیے اب اس کو غور سے، حسن درجے کی حدیث ہے، سنن ماجہ 190۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آج تک بنا کسی پردے کے کسی شخص سے بات نہیں کی، بنا کسی پردے کے پیچھے سے رہ کے کسی شخص سے بات نہیں کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی جب معراج پہ گئے تھے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک پردے کے پیچھے سے بات کر رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے بنا پردے کے پیچھے رہے کسی سے بات نہیں کی، اور اللہ تعالیٰ نے جب یہ عبداللہ بن حرام سے ڈائریکٹلی بات کی، فیس ٹو فیس ان سے بات کی، اکلوتے شخص پوری دنیا کے، نبی نہیں، کچھ نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان سے فیس ٹو فیس، شکل ٹو شکل جو ہے، مطلب ظاہر سی بات ہے ہمارے انداز میں ہم نہیں سمجھ سکتے کس طرح سے بات کی تھی، فیس ٹو فیس۔ بار بار ایمفیسائز اسی لیے کر رہا ہوں تاکہ سمجھ میں آئے کہ بنا کسی پردے کے ڈائریکٹ جب دیکھ سکتا ہو انسان کسی کو۔ اب ظاہر سی بات ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی شان کے لائق ہی ان کو نظر آئے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ اے میرے بندے، جو جی چاہے مانگو، جو من کرے مانگو، اور تمہیں دیا جائے گا۔ تو وہ کیا کہتے ہیں؟ عبداللہ بن حرام رضی اللہ عنہ، وہ کہتے ہیں یا رب، مجھے ایک بار پھر سے زندہ کر دیجئے تاکہ میں ایک بار پھر سے اسی طریقے سے آپ کی راہ میں مروں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اس بات کا فیصلہ ہو چکا ہے کہ جو ایک بار اس زندگی کو کمپلیٹ کر کے آ جائے گا، اس کو واپس زندگی نہیں دی جائے گی، وہ ایک ہی بار ہے، یہ دنیا کا جو بوجھ ہے وہ ایک ہی بار ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ تب یہ تو اگر یہ نہیں ہو سکتا تو یا رب، ایک میرا جو میسج ہے، میرا ایک طریقے سے سمجھ لیجئے ایک سندیشہ میرے لوگوں تک پہنچا دیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن کی آیتیں نازل کی۔ کون سی آیت؟ سورہ آل عمران آیت نمبر 169، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، کہ جو اللہ کی راہ میں مر جاتے ہیں ان کو مرا ہوا نہ سمجھو، بلکہ وہ زندہ ہے، اور ان کا رزق جو ہے، ان کا جو پروویژن ہے وہ اللہ کے ساتھ ہے۔
یہ سمجھ لیجیے ظاہر سی بات ہے وہ الائیو نہیں تھے, وہ زندہ نہیں تھے پوری طریقے سے. ان کی آنکھ یہاں پہ بند ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ بس یہاں پہ آنکھ بند ہوئی اور ترنت سامنے سب نظر آ گیا. اور جب نظر آ گیا تو اس کے بعد ظاہر سی بات ہے غیب کے پردے ہٹے تو کیا کیا نظر آیا ہوگا, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نظر آ گئے. جو جنتیوں کی جنت میں جانے کے بعد کی سب سے بڑی نعمت ہے وہ عبداللہ بن حرام نے اپنی جو جان دی اس طریقے سے اللہ کے سامنے. جانیں تو کئیوں نے دی ہیں, لیکن ان کی جو جان دینے کی ادا تھی اللہ تعالیٰ کو ایسی پسند آئی ہے وہ کہ قبر میں جانے تک کبھی انتظار نہیں کروایا. ادھر آنکھ بند ہوئی اللہ تعالیٰ سامنے, اور ان کی ریکویسٹ پہ آیت جو ہے اللہ تعالیٰ نازل کر رہے ہیں قرآن میں. قیامت تک جب تک کوئی انسان اس آیت کو پڑھ کے نہیں گزرے گا قرآن نہیں پڑھ سکتا. کوئی حافظ کوئی قاری جب تک اس آیت کو پڑھ کے نہیں گزرے گا قرآن نہیں پڑھ سکتا. یہ عبداللہ بن حرام کا میسج ہے ہم لوگوں کے لیے. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. ساتھ ہی ایک اور حدیث ہے جس کے اندر جابر رضی اللہ عنہ اور ان کی عبداللہ بن حرام رضی اللہ جو ان کے والد تھے ان کی بہن مطلب ان کی پھوپھی, یہ لوگ رو رہے تھے ان کی باڈی کے اوپر. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چاہو تم رو چاہے نہ رو, لیکن اللہ کے جو فرشتے ہیں وہ ان کو ڈھانپے رہیں گے. مطلب اللہ کے جو فرشتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آ رہا تھا, اللہ تعالیٰ نے دکھایا یہ کہ فرشتے آسمان سے اترے ہیں اور ان کی باڈی کے اوپر اپنے پر سے کور کیے ہوئے ہیں عزت میں شرف میں. سبحان اللہ. ایسے ایسے لوگ گزرے ہیں, ایسے ایسے اصحاب گزرے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے ہم لوگوں کو یہ چیزیں بتائی ہیں کہ جو ہمارے ذہن میں ایک تصور رہتا ہے کہ صحیح رہتا ہے غلط رہتا ہے وہ تو اپنی جگہ. ہم تو سوچتے ہیں کہ انبیاء ٹوٹلی معصوم ہوتے ہیں گناہوں سے. ایسا نہیں ہوتا ہے, انبیاء بھی انسان ہیں, ان سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں, اور ان کے پاس اسپیشل پروٹیکشن بھی رہتی ہے. اگر وہ نہ ہو تو کتنی غلطیاں ہو جائیں, ہے نا. یونس علیہ السلام سے غلطی ہوئی تھی, حالانکہ وہ جس حساب کی غلطی تھی اس سے بہت بڑی سزا بھی تھی, لیکن پھر اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ جس کو جتنا زیادہ پروٹوکول ملے گا, جتنا ان کو خصوصیت اسپیشلٹی ملے گی, اتنی زیادہ ان کی پکڑ ہوگی. اگر مجھے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اقتدار دیا ہے, اگر مال دیا ہے, اگر کوئی اسٹیٹس دیا ہے, عزت دی ہے, تو میرا کام بڑھ گیا. اگر میری بات لوگ سنتے ہیں, عزت کرتے ہیں, تو مجھے دین پہنچانا پڑے گا ان تک. جس کی باتیں نہیں سنتے, جس کو دھتکارا جاتا ہے, جو غریب انسان ہے بیچارہ, اس کو اتنی پکڑ نہیں ہوگی کہ اس کی بات ہی نہیں کوئی سنتا تھا. لیکن میری بات سنتے تھے لوگ. اور میں بات کروں سیاست کی, ہسٹری کی, دیش بھکتی, نیشنلزم کی, لبرلزم کی, ایتھیزم, اور اس میں پوری مجھے پتہ ہے میرے دوست وغیرہ سب ایتھیزم کے شکار ہیں, اور میں بیٹھ کر کے ان سے بات کر رہا ہوں دنیا داری کی, موویز کی, حالانکہ خود نمازیں پڑھتا ہوں. تو کیا میری پکڑ نہیں ہوگی؟ سب سے پہلے میری پکڑ ہوگی. اور وہ مقدمہ لڑیں گے قیامت کے دن میرا کالر پکڑ کے اللہ کے سامنے. یا اللہ, یہ تو اس کو تو جنتی بتایا جا رہا ہے, اس کی تو اچھے اچھے لباس آ رہے ہیں اس کے لیے, لیکن جب اس کو پتہ تھا اور اس کا کام تھا ہمیں بتانا, اس نے تو نہیں بتایا کچھ. تو اگر ہم جہنم میں جائیں گے تو یہ اس کو بھی جانا چاہیے. پھر تو جو ہے سزائیں مسلمانوں کو سنائی جائیں گی پھر. اور ہم سے چھوٹی چھوٹی ایسی قربانیاں ہوتی نہیں, گانے نہیں چھوٹتے, جو کہ حرام ہے, سیدھی سی بات ہے, حرام ہے گانے. اگر کسی انسان سے کہیں میں ایک دعا پڑھوں گا, آپ لوگ آمین کہیے انشاءاللہ. اوکے, چھوٹا سا ایکسپیریمنٹ. اللہ کرے کہ جب ہم دنیا سے جائیں تو انشاءاللہ ہمارے آخری الفاظ جو زبان سے نکلیں وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آمین کہیے, آمین. اللہ کرے جب ہم قیامت کے دن اٹھیں کھڑے ہوں تو ہمارے زبان سے جو پہلے الفاظ نکلیں وہ جو کہ وہی ہوں گے جو ہم مرتے مرتے کہے ہوں گے, وہ کلمہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آمین آمین. اب یہ دعا, اللہ کرے جب میں دنیا سے جاؤں, میں مروں, تو میری زبان سے گانے نکلتے ہوں. آمین کہیے. نہیں, اللہ کرے جب ہم قیامت کے دن کھڑے ہوں اور قیامت کا منظر ہمارے سامنے ہو اور اللہ تعالیٰ آسمان سے آ رہے ہوں, تو ہماری زبان سے گانے نکلیں.
آمین نہیں کہیں گے نا. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ سب کو پتہ ہے دل میں کہ یہ حرام چیز ہے، لیکن پھر بھی ہم میں سے اکثر لوگ جو ہیں اس چیز پہ بحث کرتے رہتے ہیں، اختلاف کرتے رہتے ہیں کہ یہ حرام نہیں ہے، ناپسندیدہ ہے، فلاں میوزک الاؤڈ ہے، فلاں نہیں ہے. سب کہنے کی باتیں ہیں. قربانی دینا نہیں چاہتے اصل میں. موویز چھوڑنا نہیں ہے، سیریل دیکھنا ہے. سیریل دیکھ دیکھ کے تو نعوذ باللہ پورا، خاص کر کے یہ ہمارے علاقے کے، ہمارے انڈیا پاکستان کے جو علاقے ہیں، پورا بیڑا غرق کر لیا ہے ہم نے. کلچر اور یہ سب چیزیں جو ہے اسلام کو دباتے دباتے ختم کر دی ہیں. جو اب ہمارے پاس اتنا موقع ہے، اللہ تعالیٰ نے اتنے موقع دیے ہیں. پہلے جو ہے بڑے بڑے کام کرنے پڑتے تھے جنت کمانے کے لیے. اب جو ہے آپ کسی بھی چیز میں آپ سیکریفائس کر سکتے ہیں، کسی بھی چیز میں. آپ کے علاقے میں، آپ کے دوست میں، آپ کے کلاس، آپ کے احباب میں کوئی مسجد نہیں جا رہا ہے، آپ مسجد جائیے. سیکریفائس ہے، یہ جہاد ہے. کیونکہ آپ آگے ہٹ کے کام کر رہے ہیں نا، معاشرے سے لڑ رہے ہیں. آپ کے یہاں کوئی ٹخنوں کے اوپر پینٹ نہیں پہنتا، آپ سٹارٹ کریے. آپ کے یہاں کوئی اگر کسی طرح کے سمجھ لیجئے کہ اللہ کے رسول کی کوئی خاص سنت ہے جس کو اہتمام نہیں ہو رہا ہے، فرض ہے کوئی جس کو چھوڑا جا رہا ہے، روزہ نہیں رکھتے لوگ، چھوڑ دیتے ہیں، آپ رکھیے. پردہ لوگ صحیح نہیں کر رہے، آپ پردہ سٹارٹ کریے. شرعی پردہ، کلچرل والا پردہ نہیں، شرعی پردہ. تو یہ چیزیں ہیں جس سے اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے محبت کرنے لگتا ہے. اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، ظاہر سی بات ہے نا، سوچنے کی بات ہے. اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ اس کا کچھ نہیں جا رہا ہے، یہ کر سکتا ہے، اس کا من ہے. اللہ تعالیٰ نے مردوں کے اندر یہ چیز بنائی ہے کہ وہ دیکھیں، جتنا ہو سکے وہ دیکھیں حسن کو، عورتوں کو دیکھیں. اور عورتوں میں یہ چیز اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے کہ ان کو دیکھا جائے اور ان کی خوبصورتی کو اپریشیٹ کیا جائے، تعریف کی جائے. یہ اللہ تعالیٰ نے اندر سے بنایا ہے. تو جب حکم لگا ہے تو حکم ایسا ہے کہ دنیا کی جتنی عورتیں ہیں، اگر وہ مناسب کپڑا نہیں پہن رہی، مسلمان مرد پہ یہی حکم ہے کہ نظر نیچے رکھو. اور دنیا کی جتنی عورتیں ہیں سب کے سب اگر ٹوٹلی سر سے پیر تک برقعے میں، چادروں میں کور ہوں، تب بھی مسلمان مرد کے لیے حکم ہے کہ نظریں نیچے ہی رکھو. مصلحت کے حساب سے ہم اپنے فرائض نہیں چینج کرتے. یہ دین، یہ اسلام نہیں ہے. ترنت لاجک سوچتے ہیں نا، یار یہاں پہ بھی تو ہو رہا ہے، وہاں پہ بھی تو ہو جائے گا، صحیح ہے. اس ٹائم رسول صلی اللہ علیہ وسلم فلاں وجہ سے بتائے ہوں گے تو ٹھیک ہے. یہ کس نے حق دے دیا؟ اللہ کا حکم اور اپنی لاجک ایک ساتھ رکھ دی لا کر کے. یہ تو اسلام نہیں سکھاتا. اسی طرح دنیا کے جتنے مرد ہیں سارے اندھے ہو جائیں، مسلمان عورت کے لیے حکم ہے کہ وہ پردہ کرے گی. تو یہ چیزیں جو ہے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہمیں اپنے سے اندر سے من کرے قربانی کرنے کا اللہ تعالیٰ کے آگے، اور جتنی ہو سکے اتنی قربانی کرنے کا. جو ہماری عزیز ترین چیزیں ہیں ان کو اللہ کے سامنے خرچ کرنے کا من کرے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ امید رکھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قبول کر لے. اگر اللہ راضی ہو گیا، اگر اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا تو سبحان اللہ، ایسی ایسی چیزیں عبداللہ بن حرام نے جو کر دیا، انسانیت میں کسی نے اچیو نہیں کیا وہ چیز، وہ والی نعمت خاص کر کے جو ان کو وہ گفٹ ملا. ایسا نہیں کہ انبیاؤں کو ایسا گفٹ ملتا ہو نارملی تو ان کو بھی مل گیا، ایسا نہیں ہے. الگ، ایک دم الگ، مختلف. جس طرح ہم لوگ نے کل یا پرسوں ان کی بات کی تھی، پرسوں زید بن عمرو بن نفیل کی، بالکل الگ. انبیاء کرام کی صف میں کھڑے ایز اے امت، پوری امت کے طور پہ خود کھڑے ہوئے. اللہ اکبر. اللہ تعالی ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ کرنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم لوگوں کے گناہوں کو معاف کرے، ہم لوگوں کے گناہوں کے بوجھ کو کم کرے. ہم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو قربان کرنے کی توفیق دے. اور ظاہری حالت میں اور مخفی حالت میں، مطلب دنیا جب پبلک میں ہو اور ہم جب اکیلے ہوں، ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کریں ہم، اور اللہ کے لیے کچھ نہ کچھ ترک کرتے رہیں، کچھ نہ کچھ اپنی کمفرٹ کی چیز وہ دور کرتے رہیں اپنے سے، اللہ کی خوشی کے لیے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.